کربلا کی دلخراش جنگ کے بعد جب شہدائے حق کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے اور اہل بیت رسول کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر تشکیل پایا۔ جن کے لبوں سے قرآن کی صدائیں آتی تھیں، جن کے قدموں میں جنت مچلتی تھی، وہ پاکیزہ بیبیاں ننگ سر رسیوں میں جکڑی ہوئی دروازہ با دروازہ گھمائی گئیں۔ ان کے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا جس پر یزیدی فوجیوں نے خاص نگاہ رکھی ہوئی تھی، امام زین العابدین علی ابن الحسین۔ یہ کارواں جیسے ہی کوفہ کے دروازوں سے گزرا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ بعض تجسس میں تھے، بعض یزید کی خوشنودی کے طلبگار تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، مگر وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے، بیماری اور ضعف کے عالم میں، نانا محمد مصطفیٰ اور والد حسین ابن علی کے نورانی چہرے کی جھلک رکھتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر صبر کی چمک، پیشانی پر عبادت کی روشنی اور آنکھوں میں غم کی گہرائی تھی۔ ابن زیاد کا دربار۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے جب سادات کے قافلے کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا تو اہل بیت کے شہزادے اور شہزادیاں اس حال میں لائے گئے کہ رسیوں میں جکڑے، خاک آلود، پیاسے اور زخمی تھے۔ امام سجاد کو بھی لا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ابن زیاد نے تکبر اور نخوت سے کہا، یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ہے۔ ابن زیاد نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا اللہ نے تمہارے باپ کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد نے نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں درد مگر لہجے میں وقار تھا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ موت کو وقت مقررہ پر نازل کرتا ہے۔ میرا باپ شہید ہوا، مگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اور تمہیں ذلت۔ ابن زیاد، جو اہل بیت کو شکست خوردہ سمجھتا تھا، امام سجاد کی اس جرت پر چونک گیا۔ اس نے غصے میں امام کو قتل کرنے کا حکم دینے کی کوشش کی، مگر بی بی زینب درمیان میں آ گئیں اور فرمایا، اگر تاو نے اسے قتل کیا تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کرنا ہوگا۔ خطاب کا آغاز، خاموش دربار میں گونجتی صدائے۔ ابن زیاد امام کی فصاحت اور زینب کے وقار سے مرعوب ہو چکا تھا۔ اس نے اہل بیت کے جوان امام کو بولنے کی اجازت دے دی۔ لوگ تو سمجھے تھے یہ قیدی کچھ کہنے کے لائق نہیں، لیکن جب امام سجاد دربار میں کھڑے ہوئے تو گویا رسول اللہ کی زبان بول رہی تھی۔ امام نے تلاوت قرآن کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتے ہو وہ پہچان چکے ہو اور جو نہیں جانتے وہ سن لو۔ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، جنہیں فرات کے کنارے بغیر کسی جرم کے ذبح کر دیا گیا۔ امام کی آواز دربار کے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی، حاضرین پر سکتہ طاری تھا۔ امام نے ایک ایک شہید کا نام لیا، ان کی بہادری، ان کی وفاداری اور ان کے مقام کو گنوایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ظلم کے خلاف قیام کیا، جس نے دون محمدی کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اہل کوفہ کے چہرے شرمندگی سے جھکنے لگے۔ وہ جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑا، اب ان کے فرزند کے لبوں سے حق کا اعلان سن کر کانپنے لگے۔ باب دوم، خطبے کی گونج اور کوفہ کی لرزتی فضا۔ تقریباً 2000 الفاظ۔ امام کا انقلابی بیان۔ امام زین العابدین نے اپنے خطبے میں کوفہ کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دھوکے بازو، اے عہد شکنو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے میرے باپ کو بلایا، پھر ان پر تیغ چلائی؟ تم نے ہمیں مدد کی قسمیں دے اور پھر نیزے مارے۔ ان الفاظ نے مجمع کو جھنجھوڑ دیا۔ کچھ لوگ رونے لگے، کچھ نے سر پیٹنا شروع کیا اور کچھ نے خوف کے مارے نظریں نیچی کر لے۔ امام نے بات جاری رکھی، تم نے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، مگر جان لو اللہ کا نور کبھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ صرف ایک قیدی کا خطاب نہیں تھا، یہ نبوت کی وراثت کا اعلان تھا۔ امام ہر لفظ میں دلوں کو ہلا رہے تھے، ہر جملے میں سچائی کی گونج تھی۔ کوفہ کی عورتوں کا ماتم۔ خطاب کے دوران کوفہ کی عورتیں جو پردے میں تھیں، امام کی آواز پر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے چادریں سر پر ڈالے اور گلیوں میں چیخنے لگے، ہائے حسین، ہائے رسول اللہ کے نواسے۔ یہ وہی شہر تھا جس نے چند دن پہلے خاموشی سے ظلم کا تماشا دیکھا، مگر اب امام سجاد کی آواز نے ان کے دلوں پر ضرب لگائی تھی۔ دربار میں خاموشی اور خوف۔ ابن زیاد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بیمار قیدی نے اس کے دربار کو لرزا دیا۔ امام نے دربار کو منبر بنا دیا تھا اور حق کی گواہی دی تھی۔ اس کے سامنے کوئی دلیل نہ تھی، صرف طاقت تھی جو اب شکست کھا چکی تھی۔ امام نے آخر میں فرمایا، اے لوگو،
اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے، اگر تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، تو جان لو کہ ہم وہی اہل بیت ہیں جنہیں قرآن نے پاک کہا، جنہیں نبی نے امانت کہا، جن کے لیے تم نے ہر جمعہ کو درود بھیجا، پھر کیا یہ سلوک تھا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ خطبے کے بعد اثرات۔ دربار ختم ہوا، مگر امام کے الفاظ در و دیوار میں گونج رہے تھے۔ کوفہ کی فضا بدل چکی تھی۔ لوگ اپنے گناہوں پر پشیمان تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ امام کو دربار سے قید خانے لے جایا گیا، مگر ان کے خطبے نے تاریخ پر ایک انمٹ نشان چھوڑ دیا۔ یہ خطبہ قیامت تک مظلوم کی زبان، حق کی طاقت اور ظالم کے چہرے پر تمانچہ بن کر باقی رہے گا۔